السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. ٹیکسی گاڑی کسی کی ہے بلاک کر دے، ادھر نہیں ہوگا. وضو کر رہے ٹیکسی اور اس کو پوچھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. گزشتہ کل ایک مضمون پیش کر رہا تھا. درمیان میں پاکستان سے آئے ہوئے بزرگ تشریف لائے تھے. ہم نے ان کے احترام میں اپنے مضمون کو بند کر کے ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا تھا. مضمون نہ تمام نہ مکمل تھا. آج کی مجلس میں کوشش کروں گا اس مضمون کو پورا کرنے کی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انشراح صدر کے ساتھ حق بات سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر انسان کو یہ شوق رہتا ہے اس بات کے معلوم کرنے کی جستجو اور کوشش لگی رہتی ہے کہ یہ معلوم کریں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا چیز بنائی. ایک وقت تھا جب اللہ ہی اللہ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. هو الاول. جب کچھ نہ تھا تب اللہ تھے. کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ. اللہ تھے اور کوئی چیز نہیں تھی. اللہ ہی اللہ. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی. اس سوال کا معلوم کرنا، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے یہ سوال کرنا شریعت مطہرہ کی روح سے کوئی گناہ کی بات بھی نہیں. انسان ہر چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں انسان کو منہ مارنے کی، سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ان سرٹن ایریاز کے علاوہ انسان اپنی معلومات میں اضافے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، اپنے دل کے اندر اٹھنے والی آواز کو اور اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے خیالات کو تسکین دینے کے لیے کوئی سوال کرنا چاہے تو شریعت مطہرہ اس سوال سے اس کو روکتی نہیں. یہ وہ سوال ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ سے اٹھتا رہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا چیز پیدا کی. گزشتہ کل بتا رہا تھا کہ سیدنا
حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ یمن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے بھی یہی سوال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا چیز بنائی، کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب عنایت فرمایا قرآن مجید کے 12ویں سپارے کی دوسری آیت سے اس جواب کا اصل نکلتا ہے، جس کو میں اپنے انداز سے اس طور پر پیش کروں گا کہ بہت ساری دوسری معلومات بھی انشاءاللہ تعالی اس کے ذیل میں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ماہر تورات و انجیل، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا انہوں نے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اس دور میں وہ ایمان نہیں لائے، نہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا۔ عہد نبوی گزر گیا، عہد صدیقی آیا، وہ بھی 2-2.5 سال میں وہ بھی گزر گیا۔ پھر عہد فاروقی آیا، تو اب وہ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑے عالم تورات کے، بہت بڑے عالم انجیل کے، اور پھر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ اسلام کی معلومات بھی اور اسلام کا علم بھی حاصل کیا، اور مسلمانوں کے یہاں بھی ان کا ایک بہت اونچا علمی مقام بن گیا۔ کنیت ابو اسحاق ہے، کعب احبار کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے، نام ان کا کچھ اور ہے لیکن دنیا ان کو حضرت کعب احبار کے حوالے سے جانتی ہے۔ ایک نہیں بے شمار تفسیر میں بے شمار مواقع پر ہر دوسری تیسری چوتھی آیت کے بعد ان کے اقوال ضرور ملتے ہیں۔ حضرت کعب احبار یوں فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار یوں فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار یوں فرماتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جب نئے نئے اسلام سیکھ رہے تھے تو لوگ بتاتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا، تو درمیان میں فرماتے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا، اس لیے کہ یہ باتیں تورات میں بھی بیان نہیں اسی طرح ہے، یہ باتیں انجیل میں بھی بیان نہیں اسی طرح ہے۔ تو جگہ بجگہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی، اور پھر جو ہے اسلامی عقائد کی اور اعمال کی اور اسلامی معلومات کی پچھلی کتابوں کے حوالے سے بھی تائید کے طور پر، استشہاد کے طور پر وہ روایتیں اور آیتیں پیش کرتے کہ ہماری پچھلی کتابوں میں بھی، تورات میں بھی یہ لکھا ہوا، انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ تو ان سے یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک سبز رنگ کا یاقوت بنایا، سبز رنگ کا،
اور پھر اللہ رب العزت نے اس یاقوت پر جب دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اس یاقوت پر اپنی نگاہ قہر ڈالی، نگاہ جلال جسے کہیں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کی نگاہ قہری اور نگاہ جلال کیا ہو۔ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جلالی طبیعت کا مالک ہو، جب وہ اس کی طبیعت میں جلال ہو اور وہ کسی پر نگاہ ڈالے، کسی پر، تو ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جب اللہ کے بندے نے کسی پر جو جلالی طبیعت کا مالک تھا کسی پر نظر جلالی ڈالی تو وہ کھڑا کھڑا وہیں جل گیا۔ بڑے عجیب و غریب واقعات آپ سنیں تو آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں۔ جلالی طبیعت کے مالک، اور جب نگاہ اٹھائی اور اٹھا کر جو جلال سے دیکھا تو اگلا بندہ ختم، چل گیا، برداشت نہ کر سکا اس کے نظر جلال کو۔ تو جب بندے کے نظر، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایک سانپ ہے، وہ سانپ کبھی اس کا انسان کے سامنے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سانپ اپنے پھن پھیلاتا ہوا انسان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر انسان کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے۔ اس کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے کہ اس کو دیکھتے ہی، آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہی انسان آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت سارے احباب جانتے ہیں۔ جب ایک سانپ کے نگاہ میں یہ کمال ہے کہ اگلے بندے کو اندھا کر دے، صرف دیکھنا اس کا، تو پھر اللہ والوں کے نظر جلال میں کیا کمال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسے واقعات ملتے ہیں ہمارے بزرگوں میں۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کلیہ شریف والے بزرگ انہیں کہتے ہیں، خواجہ علاء الدین صابری کلیری رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے میرے حضرت کی معیت میں اور میرے حضرت کے ساتھ مجھے ان بزرگوں کے مزار پر حاضری کی اللہ سبحانہ و تعالی نے سعادت اور شرف عطا فرمایا۔ بہت بڑے بڑے شان کے بزرگ۔ اور دوسری دفعہ جب میں گیا ہوں تو پھر حضرت کے جانشین اور صاحبزادہ حضرت اقدس حضرت مولانا طلحہ صاحب مدظل العالی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اسی بزرگ کے مزار پر پھر ایک مرتبہ حاضری کی سعادت لی۔ اولیاء چشتیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی جلالی طبیعت کے مالک تھے، بڑی جلالی طبیعت کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب سے شوق و رغبت عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی سوانح عمری، سیرت پاک، اولیاء اللہ کے واقعات اور حالات اللہ پڑھنے کا ذوق و شوق اور جذبہ عطا فرمائے تو ضرور پڑھیے گا۔ میرے پیر و مرشد نے کتاب لکھی ہے مشائخ چشت، چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین، اور اپنے پیر و مرشد شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ سے لے کر اوپر تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اس سلسلے میں اکابرین آتے، ہر بزرگوں کے کچھ نہ کچھ احوال اور اقوال حضرت نے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں۔ بہت مختصر کتاب ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس بھائی کو جو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں نا، یہ نیا آپ کے سامنے پھلتو آیا کرامن کاتبین۔ پہلے ایک ہی تھا، اب دو ہو گئے، ایک دوسرے کے بغیر ادھورا تھا، اب پہلے یہ تھا، اب یہ دوسرا بھی آ گیا۔
تو انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر انگلش میں ہمارے اکابرین کا شجرہ نسب کہ ہم بھی بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم بھی پیر و مریدی میں مانتے ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں اور ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں، اور کون کون سے ہمارے بزرگوں میں بزرگان دین آتے ہیں اور ان کی کیا سوانح حیات ہے، انگلش میں انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر اس پورے پروگرام کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ بزرگوں کے احوال جمع کر لیے ہیں، انشاءاللہ جب یہ پراپر یہ بھی ویب سائٹ آپریٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا نام بھی بتا دیں گے۔ تو اس حالات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کو بارہا کہا گیا کہ شادی کر لے، شادی کر لے، شادی کریں۔ حضرت نے کہا شادی نہ کرائیں، اماں بہت مجبور کر رہی تھی، کہا اماں شادی نہ کرائیں۔ ایک دفعہ ماں نے حکمن فرمایا کہ بیٹا میں حکم دیتی ہوں شادی کرنے، کہا اماں کسی کا نقصان ہو جائے گا اماں۔ ماں نے جب بہت مجبور کیا تو بیٹا آگے حضرت خواجہ علاء الدین کلیری صابری رحمت اللہ علیہ کہا شادی کرا لے، اور کہتے ہیں کہ جب اپنی دلہن پر جب نگاہ ڈالی نا، پہلی نگاہ، وہ نگاہ میں اتنا جلال تھا، نگاہ میں اتنا جلال تھا کہ وہ اس جلال کو برداشت نہ کر سکی، گری اور گر کر مر گئی۔ پر اتنا اللہ پاک کے یہاں درجہ لے گئی کہ دنیا میں نہ صحیح لیکن جنت میں حضرت کی اہلیہ بن کر حضرت کی جنت میں رہے گی۔ دنیا میں تو انتقال کر گئی لیکن یہ مقام انہیں حاصل ہو گیا کہ جنت میں حضرت کی اہلیہ بن کر حضرت کے ساتھ رہنا۔ تھوڑے سے لمحے میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیا۔ تھوڑا کم خرچ بالا نشی والی بات ہے کہ ہینگ لگے نہ پٹکڑی تو رنگ چوکھا آوے نالے، کہ کچھ ہوا نہیں، وقت بہت تھوڑا رہا لیکن ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے اتنا اونچا مقام مل جانا یہ بھی خوش نصیبوں کو ملا کرتا ہے۔ ان سعادت بزور بازو نیش تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ تو جب بندوں کی نظر جلال میں یہ تاثیر ہے، کئی واقعات اس وقت میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار حد سے زیادہ، اور گلے کا عالم یہ ہے کہ تھوک نگلا نہیں جا رہا، اتنی تکلیف ہے۔ پانی پینا میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں نے کہا جانا ہے، اور جب بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ بیان کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے۔ تو جب بندے کی نظر میں یہ تاثیر ہے تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کی جب صفت جلالی، صفت قہری جب اللہ نے ڈالی اس پتھر پہ، تو کعب احبار فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت قہری پڑھنے کی دیر تھی اس پتھر پر کہ وہ پتھر پانی ہی پانی، پانی ہی پانی ہو گیا۔ اس پتھر سے پانی وجود میں آیا۔ یاقوت جیسا پتھر اللہ کی صفت قہری کے نتیجے میں پانی ہی پانی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے وہ پانی بنایا، وہ پانی ہوا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس پانی کو، اس کے نیچے ہوا پیدا فرمائی جس نے پانی کو اٹھائے رکھا، پانی اٹھائے رکھا، اس کے نیچے سے ایک ہوا چلائی، اور اللہ رب العزت نے پھر عرش بنایا، پھر اللہ رب العزت نے لوح بنایا، قلم بنایا، اور قلم بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے لوح محفوظ بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے بنانے کے 50,000 سال کے بعد زمین اور آسمان کو بنایا۔ انسانوں کی زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں کی تقدیریں لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دی۔ ہر انسان کی بلکہ خدا کے ہر مخلوق کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک سیکنڈ کیسے گزرنے والے ہیں
اللہ رب العزت نے اس قلم کے ذریعہ سے لکھوا کر لوح محفوظ میں محفوظ کرا دیا، اور پھر اس کے محفوظ کرانے کے بعد اللہ رب العزت نے 50,000 سال کے بعد زمین اور آسمان کا نقشہ بنایا۔ اور قرآن مجید کی یہی آیت جو میں آپ کو سنا رہا تھا، جس کا حوالہ دے رہا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اب جب پانی ہی پانی اب اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا زمین کو کہ اب زمین بننا شروع ہو، تو زمین سے ایک بلبلہ اٹھتا ہے، اور وہاں سے اس بلبلے کی جگہ سے زمین ابھرتی ہے، اور زمین ابھرنے کے بعد وہ زمین پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعین ہی آج جہاں خانہ کعبہ ہے، آج پہلا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے زمین نمودار ہوئی۔ بعین ہی خانہ کعبہ جہاں ہے، یہ تو میں آج سے آپ کو 1400 سال 1500 سال پہلے کی بات کر رہا تھا، نہیں، جبکہ زمین کو ناپنے کے پیمائش اور آلات اور پھر ناپنے کے دیکھنے کے یہ سارے طریقے اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اب تو زمین کے ایک ایک انچ کو ناپنے کا پیمانہ اور آلہ بن چکا ہے۔ 1400-1500 سال کے بعد آج کے سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ بعین ہی جہاں خانہ کعبہ موجود ہے وہ زمین کا بالکل درمیانی حصہ ہے۔ اس سے پہلے کیا معلوم تھا کسی کو؟ کوئی ناپنے تھوڑی جاتا تھا۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے عالم تھے، لوگ ان کے پاس فتویٰ پوچھنے جاتے تھے، تو جو درباری عالم تھے، درباری عالموں کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ ایک جو درباری عالم بھی نہیں ہے، جو ہے حکومت نے ان کو ابھی اپوائنٹ بھی نہیں کیا ہوا ہے، مقرر بھی نہیں کیا ہوا ہے، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اتنا مسئلہ پوچھتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس اتنے جاتے ہیں، اور ہم جو درباری مولوی ہیں، جو ہمارے پاس سرٹیفائڈ مولوی ہیں کہ حکومت نے کہا ہے، ہم کو بطور قاضی کے بنایا ہوا ہے کہ ان سے آ کر مسئلہ پوچھو، لوگ ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، اور ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو لوگ جلدی مانتے بھی نہیں، ان کے پاس جا کر ویریفائی کراتے ہیں۔ تو بڑا غصہ آیا ان کو، اور انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے تاکہ وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ پر مقدمہ بنا کر ان کو جیل میں بھیج دیں۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ کہ کوئی مسئلہ وہ بتاتا ہے غلط ہے؟ آج تک کوئی مسئلہ اس نے بتایا وہ مسئلہ کوئی غلط ہے بھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مسئلہ صحیح اور غلط کی کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپوائنٹ نہیں کیا ہوا اور وہ مسئلہ بتاتا ہے، اور صرف ہمیں اپنے پوزیشن کا نہیں، کل تو ایسا ہوگا کہ یہ اپنی جگہ ایک مقام بنا لے گا، کل آپ کو بھی چیلنج کرے گا۔ ہاں، بادشاہ کو جب اپنی کرسی کے کھینچنے کی بات یاد دلائی تو انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے، اس کو کھینچنا چاہیے، لیکن لوگ تو اس کے ساتھ ہیں، کس طرح ہم اسے کھینچے؟ تو کہا بادشاہ سلامت آپ بلائیں ان کو، سوال ہم آپ کو لکھ کر دیں گے، آپ ان سے سوال پوچھنا، اور یقیناً جب سوال کا جواب نہیں آئے گا تو آپ کہنا کہ جب سوال کا جواب نہیں تو مفتی بنا پھرتا ہے، اور بغیر لائسنس کے تو جو ہے فتویٰ کی دکان چلاتا تھا، اس کے پاداش میں ہم تمہیں جیل بھیج دیتے ہیں، جیل بھیج دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا گیا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جب حاضر ہوئے تو بادشاہ کے سامنے وہ سوال موجود تھے، تو بادشاہ نے کہا پہلا سوال میں نے تم سے کچھ سوال پوچھنا ہے۔ اس نے کہا پوچھو کیا سوال پوچھنا ہے؟ نے کہا میں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ فرماتے دیکھو آپ نے پوچھنا ہے اور میں نے بتانا ہے، تو جو بتانے والا ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، جو پوچھنے والا ہوتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے، اور وہ محتاج ہوتا ہے، تو محتاج تخت پر بیٹھ کر مجھے سامنے کھڑا کر کے سوال نہیں پوچھ سکتا، آپ کو تخت چھوڑ کر یہاں سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے تخت پر بیٹھنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے۔ بادشاہ اٹھ گیا، کھڑا کر کے ان کو بیٹھا دیا، خود کھڑا ہو گیا، کہا مسئلہ پوچھو۔
انہوں نے کہا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زمین کا آدھو آدھ کہاں ہے؟ زمین کا اب امام محمد رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ کا سوال ہے ہی نہیں، ورنہ اس کو کیا پڑی ہے زمین کے آدھو آدھ سے، یہ مجھے پھنسانے کی ساری تدبیر ہے، اور یہ سارے یہ درباری ملا ہیں، یہ سب ان کی چال ہے۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جہاں پاؤں بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں پاؤں مارا زور سے اور کہا یہ ہے زمین کا بیج، اور اگر یقین نہیں آتا تو نپوا کے دیکھ لو، یہ ہے زمین کا بیج۔ بادشاہ نے ان درباری مولویوں کی طرف دیکھا، کیا ہے سوال صحیح کہا کہ نہیں کہا؟ انہوں نے کہا ہاں کہہ دو، اگر نہیں تو ہم سے نپوائے گا اور ہماری تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں تو چلو ناپنا شروع کرو، تو ہم سے کسی کو مشرق بھیجے گا، کسی کو مغرب، کسی کو شمال، کسی کو جنوب، 15 20 سال 30 سال تو اسی میں گزر جائیں گے، تو یہ تو وہاں اس وقت تک عیش کرے گا، ہم اس کو بھسانا چاہتے تھے، ہم کو بھسا رہا۔ پوچھا کیا یہ واقعی صحیح ہے کہ زمین کا بیج؟ یہ سارے درباری ملا کہنے لگے بالکل صحیح کہتا ہے۔ کہا اچھا دوسرا مسئلہ بتاؤ۔ کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہاں ہے اس وقت اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے کام کر رہے ہیں، من جملہ ان کاموں میں سے ایک کام یہ کرایا کہ تجھے تخت سے اٹھا کر سامنے کھڑا کر دیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ اور کاموں کے ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ بادشاہ ان سے پوچھنے لگا کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ اٹھ گئے ہیں اور یہ جا کے بیٹھ گیا، اب اس میں کیا پوچھنے کا؟ اس طرح 5-6 سوال کیے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایسے کڑک دار انداز میں جواب دیا کہ ہر بار بادشاہ درباری ملا کو دیکھتا اور درباری ملا کہتے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بات اس کی مان لو، یہ تو ہم کو مروا دے گا۔ جب سارا مسئلہ ہو گیا تو اب بادشاہ درباری ملا کی طرح منہ کر کے کہتا ہے تم نے کہا وہ سوال دیں گے جس کا جواب ان کو نہیں آتا ہوگا، اس نے تو 6 کے 6 جواب صحیح کر دیے، میں تم سب کو ڈسمس کرتا ہوں، تم سب کے اوپر اس کو بیٹھا دیتا ہوں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو پھر حکومت میں بہت بڑا مقام مل گیا اور وہ چیف جسٹس کے عہدے پر حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کو بیٹھا دیا، اور پھر دوسرے سارے درباری ملاؤں کو کہا اگر تم نے کام کرنا ہے تو اس کے اندر کام کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں جو تم کہتے ہو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، اور وہ جو دے رہے ہیں تم اس کی تصدیق کر رہے ہو، معلوم ہوا کہ تو بہت بڑا عالم۔ تو کوئی آدمی بھی دعویٰ کر سکتا ہے دنیا کا یہ بیج ہے، کون دیکھنے جاتا؟ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ دنیا کا بیج بالکل بیچو بیچ، وہ خانہ کعبہ جہاں اس وقت جو عمارت کھڑی ہے وہ دنیا کا بیچو بیچ ہے۔ مسلمانوں نے پہلے تسلیم کیا، جو نہ تسلیم کرنے والے تھے وہ پتہ نہیں کتنے اعتراض کرتے رہے، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، لیکن جب آج دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے، ایسے آلے، ایسے پیمانے، ایسی مشینری ایجاد ہو گئی ہے کہ دنیا کے کونے کے ایک ایک کونے کو ناپا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں جب انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی تو یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ دنیا کا بیج کیا ہے، تو یقین کیجئے کہ جب انہوں نے دنیا کا بیج دیکھا تو وہ خود دیکھ کر حیران ہے کہ دنیا کا بالکل بیائی نہیں بیج تو خانہ کعبہ ہے۔ تو خانہ کعبہ اللہ نے حکم دیا، زمین سے ایک بلبلہ اٹھا، زمین نمودار ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہم نے اس کو پھیلانا اور بچھانا شروع کر دیا۔ زمین پھیلتی گئی، جہاں تک اللہ رب العزت چاہتے تھے، جتنا چاہتے تھے زمین پھیل گئی۔ پہلے کیا تھا؟ پانی کے اوپر جب آ گئی زمین تو ظاہر ہے کہ پانی کے اندر موجیں ہوتی ہیں، پانی کے اندر ہلنا ہوتا ہے، پانی کے اندر رکاو نہیں ہوتا، اس کے اندر بہاؤ ہوتا ہے، جمود نہیں ہوتا، وہ متحرک ہے، اور اس کے اوپر زمین آ گئی۔ چاہے زمین کتنی جو ہے بھاری کیوں نہ ہو، لیکن پانی کے اوپر ہے، اس لیے زمین ہچکولے کھا رہی ہے۔ جس طرح کسی بہت بڑے سمندر میں کتنا بڑا جہاز کیوں نہ ہو، لیکن بڑے کئی ہزار ٹن کے باوجود، کئی لاکھ گنا وزنی ہونے کے باوجود وہ ایسے ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ہوا میں جھولا جھول رہا ہوتا ہے۔ کتنے جہاز اس طرح ڈوب گئے، کتنے جہاز اس طرح ٹوٹ گئے، زمین بھی ہچکولے کھا رہی تھی۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں مخلوق کو بسانا تھا. اب جب مخلوق یہاں بستی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق بھی وہ بسانی تھی، اور ایسی مخلوق کو بسانا تھا کہ جو زمین میں جمود چاہتی ہے، متحرک نہیں چاہتی، حرکت نہیں چاہتی. تو پھر اللہ رب العزت نے زمین کو حرکت سے روکنے کے لیے اور زمین کے اندر جمود پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑ کی میٹیں ٹھوک دی. پہلے پانی، اور پانی کے اوپر زمین، اور جب زمین ہل رہی تھی تو زمین کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑ بٹھا دیا. اور پہلا پہاڑ اس کرۂ ارض پر جو وجود میں آیا ہے وہ جبل ابو قبیس ہے، جو مکہ شریف میں ہے، جہاں آج کل شاہوں کا محل ہے. بادشاہ نے جس پہاڑ پر خانہ کعبہ کے ساتھ جو محل بنایا ہوا ہے، تو جس پہاڑ پر ہے وہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس. اور بعض روایت کے مطابق یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور بعض روایت کے مطابق وہ مینا کا کوئی دوسرا پہاڑ تھا. بہرحال پہلا پہاڑ دنیا میں اس کو پر جبل ابو قبیس. اور پھر اس کے بعد دوسرے سارے پہاڑ. جب پہاڑ لگا ٹھوک دیے زمین پر تو زمین کی حرکت بند ہو گئی. فرشتے سب منظر کو دیکھ رہے تھے، زمین ہل رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو ساکن کرنے کے لیے، زمین کے اندر جمود پیدا کرنے کے لیے پہاڑ کو بطور میخ کے ٹھوک دیا، جس کو اللہ فرماتے ہیں والجبال اوتادا. جب اس کو ٹھوک دیا اور زمین حرکت کرنا بند ہو گئی، فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا. تو فرشتے اللہ رب العزت سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ پھر اس پہاڑ سے زیادہ تو مضبوط اور کوئی چیز نہیں بنی. آپ نہیں بنائیں گے؟ نہیں بنی ہوگی، اس لیے کہ بہت مضبوط چیز ہے کہ جس سے زمین کی حرکت بند ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، بے شک پہاڑ بہت مضبوط چیز ہے، بہت ہی مضبوط چیز ہے، جس نے زمین کی حرکت کو روک دیا، لیکن پہاڑ سے بھی میں مضبوط چیز بنانے والا ہوں. اور اللہ پاک وہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ لوہا ہے. وہ لوہا ہے کہ لوہے کی مشینیں بنے گی، بڑی بڑی اس کے جو ہے وہ بنیں گے، اوزار اور ہتھیار بنیں گے اور مشینیں بنیں گی. اور ان مشینوں کے ذریعہ سے اور اوزار اور ہتھیار کے ذریعہ سے پہاڑ کو بھی ہم کاٹ کاٹ کر اور پہاڑ کو بھی ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے اور ہم ان کو بھی اڑا کر رکھ دیں گے. دنیا میں دیکھتے ہیں ہم لوگ، سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، دنیا کے اور علاقے میں چلے جائیں، بڑے بڑے موٹر وے جو بنے ہوئے ہیں وہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے. بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کو اڑا دیا، ان کو توڑ دیا. اب سعودی عرب میں بالکل خانہ کعبہ کے پاس جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور بہت آہستہ 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 توڑ رہے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو اور دوسری عمارتوں کو نقصان نہ ہو. تو بہت آسان انداز سے اور بہت ہی نرم انداز سے وہ پہاڑوں کو آہستہ آہستہ توڑ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی مشینیں لائے ہوئے ہیں، بڑی مشینوں سے اڑایا بھی جا سکتا تھا پہاڑوں کو، لیکن نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے انداز سے ان پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں. تو اچھا اللہ پاک لوہا بہت، اس کا مطلب ہے لوہے سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں بنائی ہوگی آپ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے لوہے سے بھی زیادہ بھاری چیز بنائی ہے، وہ ہے آگ. کہ لوہا بہت مضبوط چیز ہے، لیکن اس لوہے کو آگ میں پھینک دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوہا پانی پانی ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. یا اللہ، پھر تو آگ سے زیادہ کوئی مضبوط چیز نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، آگ سے بھی زیادہ میں نے مضبوط اور طاقتور چیز بنائی ہے جو آگ کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھ دیتی ہے، وہ ہے پانی. اچھا اے میرے اللہ، پھر پانی سے زیادہ تو کوئی مضبوط نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے فرمایا پانی سے بھی زیادہ میں نے ایسی چیز بنائی ہے جو پانی کے بڑے بڑے بادلوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسرے جگہ پر اس طرح اڑا کر لے جاتی ہے جس طرح روئی کے گالے اڑا کرتے ہیں. دیکھیں تو بڑے بڑے پہاڑ اور اس کے اندر ہزاروں گیلن پانی، ہزاروں گیلن پانی ایک ایک بادل کے ٹکڑے کے اندر. اور وہ ہزاروں گیلن پانی جو ہے وہ ہوا بہت ہی آسانی کے ساتھ
ان کو روئی کے گالوں کی طرح یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں اور کہاں سے کہاں، جہاں تک اللہ رب العزت کی مرضی ہو، جہاں برسانا ہو اللہ پاک نے ہواؤں کے ذریعے سے اللہ ان کو منتقل کر دیتے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا اللہ پاک پھر ہواؤں سے زیادہ تو سخت اور کوئی چیز آپ نے نہیں بنائی ہوگی۔ اب وہ مضمون آیا جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ اللہ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی سب سے سخت ترین چیز جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہواؤں سے بھی زیادہ سخت ترین چیز میں نے بنائی ہے، وہ ہے میرا غصہ۔ میرا غصہ ہواؤں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سب سے زیادہ سخت ترین چیز جو ہوا کرتی ہے وہ میرا غصہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ میرے آپ کو اپنے غضب سے بچائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ شیخ الطائفہ ہمارے دادا پیر اور ہمارے جتنے سلسلہ ہیں ان سب کے مرجع شیخ الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ اپنی مجلسوں میں کہا کرتے تھے، ارے مولویو تم تو مولوی ہو، بڑی بڑی دعائیں پڑھا کرتے ہو، تمہیں تو بہت ساری دعائیں یاد ہوگی۔ فرمایا کہ ہمیں دعائیں بھی زیادہ یاد نہیں اور ہم دعائیں بھی زیادہ نہیں پڑھتے، ہمیں تو بس یہی دعا بہت اچھی لگے ہیں اور ہم یہی دعا پڑھا کرتے ہیں۔ اور یہ دعا پڑھ کے بتائی کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہمیں آپ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، واعوذ بک من غضبک والنار، اور اللہ ہمیں آپ کی غصے سے، آپ کے غضب سے پناہ چاہیے اور جہنم سے پناہ چاہیے۔ اور میں تم لوگ تو مولوی ہو، بڑی بڑی دعائیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ہمارا جس دعا پر جی چاہے ہیں اور ہم جس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے ہیں وہ یہ دعا ہے۔ کوئی تو راز ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے اور آپ کے غصے سے پناہ چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے اور اللہ کی رضا کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا غصہ کتنا سخت ہے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے غصے سے تو کوئی سخت چیز نہیں ہونی چاہیے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کا غصہ سب سے زیادہ سخت ہے، حتیٰ کہ ہوا سے بھی زیادہ سخت، اور یہ ہوا پانی سے زیادہ سخت، اور یہ پانی آگ سے زیادہ سخت، اور یہ آگ لوہے سے زیادہ سخت، اور یہ لوہا پہاڑ سے زیادہ سخت ہے، تو سب سے سخت ترین چیز اللہ کا غصہ ہوا، تو پھر اللہ کے غصے سے تو زیادہ اور کوئی چیز سخت نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر سے فرمایا اللہ کے غصے سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے غصے کو بھی اڑا کر لے جاتی ہے، اس سے اللہ کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ہے جو اللہ کے غصے کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا تو دیجئے کہ وہ اللہ کے غصے کو بھی اڑا دینے والی اور اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دینے والی اور اللہ کے غصے کو بھی ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ ہے۔ وہ صدقہ ہے جو ایک آدمی کسی غریب کے ہاتھ میں، کسی مسکین کے ہاتھ میں، کسی بیوہ اور کسی محتاج کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس صدقہ کو قبول کرنے کے نتیجے میں اس شخص پر جو غصہ ہے اس کے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ اپنے غصے کو ختم کر دیتے، مٹا دیتے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے اس صدقے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ایک ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف صدقہ اللہ کے غصے ہی کو ٹھنڈا نہیں کرتا، بلکہ صدقہ کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن کو برے خاتمے سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اس کا خاتمہ پھر کفر پر نہیں ہوتا۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ صدقہ دینے والا ہو اور صدقہ دیا کرتا ہو،
ہماری مائیں اور بہنیں جو گھروں میں سن رہی ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں اور یہاں سن رہے ہیں، میں ان تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ زندگی بھر میں یہ معمول بنا لیں، ہفتے کا بنا لیں۔ اگر روزانہ کا معمول نہیں بنتا تو کم از کم ہفتے کا معمول بنا لے کہ ہفتے میں 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے گھر میں ایک ڈبہ رکھ لیں، یا کسی آدمی کو جو جانتے ہوں ان کو جو صدقہ کا مستحق ہو، ہفتے میں تھوڑا ہی صحیح وہ تھوڑا تھوڑا صدقہ ڈبے میں ڈال کر رکھ لیا کریں، یا کوئی محتاج ہو ان کو دے دیں ڈبے میں، اس لیے کہ جب کل کوئی ضرورت مند آئے گا تو ہم صدقہ ان کو دے دیں گے۔ پھر وہ صدقہ نکال دیا کریں، اس کے نتیجے میں ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ اس شخص کو سوء خاتمے سے بچا لیتے ہیں، برے خاتمے سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ یعنی صدقہ دینے والے کے لیے گارنٹی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو پھر ہم اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا تھوڑا صدقہ نکال لیا کریں، اور نکال کر ڈبے میں رکھ لیں۔ اس ملک میں جہاں ہر روز غریب نظر نہیں آتے، فقیر مسکین نظر نہیں آتے، تو ایک ڈبے میں رکھ لیں، اور جب کوئی محتاج صدقہ آ جائے، کوئی مستحق صدقہ آ جائے تو ہم نے اس میں سے نکال کر جو ہے اس صدقہ کا پیسہ اس کو سارا دے دیں، یا کچھ تھوڑا دے دیں اور تھوڑا پھر دوسرے آنے والوں کے لیے، پھر تیسرے آنے والوں کے لیے، یا جب اتنا جمع ہو جائے کہ ہم اتنا پیسہ پاکستان میں اپنے ملک میں کسی کو بھیج دیں کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو ایسا کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب میں نے کل کی مجلس میں انشاءاللہ اللہ نے صحت دی تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ جو 10 چیزیں 10 چیزوں کو روکتی ہے، اس میں ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو روکنے والی چیز صدقہ ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں صدقہ لیتے ہیں صدقہ دے نہیں سکتے، تو صدقہ تو صرف مالدار دے گا نا، غریب آدمی تو صدقہ لیتا ہے، تو کیا اس شخص کے لیے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ تو میں نے بات شروع کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ میں نے کہا تھا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان 10 چیزوں کو اختیار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں 10 چیزوں سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو ایک آدمی صدقہ دیتا ہے مالدار، وہ تو اللہ کے غصے سے بچ جائے گا، لیکن غریب لوگ جو صدقہ نہیں دے سکتا وہ کیا کرے؟ ان کا بھی اللہ رب العزت سے غصے کے بچنے کے لیے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی عمل بتایا ہے، کوئی کام بتایا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غضب سے بچا لیتے ہیں؟ جی ہاں، کیا ہے وہ؟ اگلی مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ 10 چیزیں اگلی مجلس میں شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا، اپنی خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے غضب سے، اپنے غصے سے بچنے والے اعمال سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور جو بھائی اس قابل ہیں کہ صدقہ دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس کے غضب سے بچنے کے لیے، برے خاتمے سے بچنے کے لیے، اللہ اس کی رضا کے لیے صدقہ بھی اس کی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔